بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مقدس مقام اس مسجد اقصی کا ہے۔ یہ مسجد یروشلم میں موجود ہے اور یہ یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں 5 لاکھ سے زیادہ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع ہے۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کو بیت المقدس اور مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق اور دیوار گریاں بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ 17 مہینے تک اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تو یہی مقام پہلی منزل بنا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو یہاں روکا تھا، اس لیے اسے مقام براق بھی کہتے ہیں اور دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی اور اس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اپنی قدرت کے باقی نمونے دکھائیں۔ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ اس مسجد کی تعمیر تم مکمل کروانا۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جنات، حیوانات اور پرندوں پر حکومت کرنے کی طاقت بخشی تھی۔ یہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندوں کی آواز بھی جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق مسجد کا کام جناتوں سے شروع کروا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا تھا۔ وہ اسی کمرے کے اندر عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور وہ اسی عرصے کے دوران اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور اسی دوران اللہ کے حکم سے ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ جنات مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے اور بیچ بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عبادت کرتے ہوئے شیشے سے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ 1 سال کے عرصے میں مسجد بن کر تیار ہو گئی اور اسی عرصے میں حضرت سلیمان کے عصا کو زمین کی دیمک اندر سے کھا گئی اور وہ ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے ان کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ تو 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ سبا اور آیت نمبر 14 میں اس طرح سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو موت کا اور زمین کی دیمک جو کھاتی رہی آپ کے عصا کو
اور جب آ رہے تھے زمین پر تب، اور اگر جنات غیب کی بات جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے۔ مسجد اقصی کی تعمیر و توسیع مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کی توسیع بھی کی گئی، اور اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں اس مسجد کی تعمیر و توسیع کی گئی، اور ان کے بیٹے عبد الولید نے 5 عیسوی میں دوبارہ مسجد کی توسیع اور تعمیر کی۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں بہت ہی زبردست زلزلہ آیا، اس میں یہ مسجد شہید ہو گئی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ عبد المنصور کے دور میں 754 عیسوی میں دوبارہ اس کی توسیع کی گئی، لیکن 1033 عیسوی میں ایک بار پھر زلزلہ آیا اور اس میں پھر دوبارہ شہید ہو گئی۔ 1033 عیسوی میں پھر زلزلہ آیا اور پھر اس میں شہید ہو گئی۔ 1035 عیسوی میں فاطمی دور میں پھر اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1086 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں ایک بار پھر تعمیر و توسیع کروائی۔ تو ناظرین، ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی اسلامک ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ تو اپنے میزبان اجاز الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔